السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ہمارا تفسیری نکات کا سلسلہ اور قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندوں پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے کر آؤ، اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلاؤ، حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا بیان ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں سے حضور علیہ السلام کی نبوت اور قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت جو ہے نا، سب سے بڑی عظمت وہ اس کے محبوب ہیں۔ جیسے ہمارے پچھلے سلسلے میں تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا محبوب دیا نا، ہم پر احسان کیا ہے۔ اب یہاں پر ہو رہا ہے اللہ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ لہذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر نا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے نا، آپ نے کبھی یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے نا ہمارا، کشمیر ہو گیا، پھر یہاں سے ناران کاگام کی طرف چلے جائیں، پھر اور یہ ہمارا جتنا بھی پہاڑی سلسلہ ہے، خیبر پختونخوا جس کے اوپر یہ پورا جو ہے نا مشتمل ہے، سرحد جو ہے ہماری، تو اس کے اوپر آپ چلے جائیں، آپ کو اللہ کی نشانیاں کتنی نظر آئیں گی۔ پہاڑ کیسے خشک پہاڑ بھی نظر آئیں گے، ایسے خشک پہاڑ ہوتے ہیں جیسے دل کرتا ہے بندہ یہاں سے جلدی سے نکل جائے، ایسے سناٹے والے پہاڑ، پھر ایسے خوشنما پہاڑ ہوتے ہیں، ایسے لہلہاتے ان کے اوپر وہ درخت لگے ہوتے ہیں، ان درختوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ پھلوں کو لگایا ہوا ہے، لدے ہوئے پھلوں کے ساتھ لدے ہوئے، ایک ایسا جو ہے نا وہ پگڈنڈی سی چل رہی ہے سڑک، ایک نیچے ایک دریا جو ہے نا بہہ رہا ہے، چلتا ہوا دریا آپ کو نظر آئے گا، اوپر آپ کو آسمان بڑا کلیئر سا نظر آئے گا، وہاں پر آسمان کو دیکھیں ستارے ایسے لگتے ہیں جیسے یہ رہے بادل، یہ رہے، کیسی کیسی نشانی اللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سب کچھ میں نے اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے۔ یہ سب کچھ، اے محبوب تم نہ ہوتے میں کچھ بھی نہ بناتا، یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے، محبوب علیہ السلام کے غلاموں سے کتنی محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اب میرے ذہن میں آ رہا تھا، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، کن کو؟ جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آنکھیں ہیں، جو آنکھیں حضور علیہ السلام کو دیکھتی رہتی ہیں نا، تکتی رہتی ہیں، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے۔ اگر ہم نے پہلے یہ شعر پڑھا ہو تو سمجھا نہیں ہوگا کہ یہ شعر ہے کس کے لیے، نعت ہے حضور علیہ السلام کی، لیکن یہاں پر شان بیان کی جا رہی ہے حضور علیہ السلام کے غلاموں کی۔ اب دیکھیں نا سورہ والعادیات پڑھ لیں، وہ کیا ہے؟ قسم ہے گھوڑوں کے چلتے ہوئے، پتھروں پر سم مارتے ہوئے، چنگاریاں نکلتے ہوئے، ان کے سانسوں کی یہ قسمیں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے۔ پڑھو تو صحیح، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا
فالمغیرات صبحا، یہ سارا پڑھیں آپ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اور اس کے محبوب علیہ السلام، دیکھیں قرآن پاک میں نا پہلے اس بارے میں ابھی ہم نے کوئی میرا خیال کوئی 15-17ویں آیت میں پڑھا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان لاؤ ایسے آمن الناس کما آمن السفہاء. یہاں پہ آمن الناس سے مراد کون ہے؟ ایمان لاؤ ایسے جیسے میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ لے کر آئے ایمان. اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ صحابہ کرام والا ایمان مطلوب ہے، تیرے میرے والا نہیں. اب دیکھیں نا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر ہے نا، ایک غزوے کے موقع پر اونٹ ذبح کیے گئے. کیا ذبح کیے گئے؟ اونٹ. اچھا یہودیوں میں نا اونٹ نہیں کھایا جاتا، اونٹ نہیں کھاتے یہود. اب چونکہ یہ یہودیوں کے عالم رہ چکے تھے پہلے ایمان لانے سے پہلے، بہت بڑے عالم تھے. اچھا اس موقع پر ہے نا اونٹ ذبح کیا گیا نا، آپ نے فرمایا میں نہیں کھا رہا، میں نہیں کھا رہا. یہ نہیں کہا میں نہیں کھاتا، میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، یہ نہیں کہا میں نہیں کھا رہا. مثال کو میرے پاس کوئی چیز ہے نا، میں کہتا نہیں یار میں نہیں کھا رہا، میں نہیں کھا رہا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی یہاں پر. ہاں قرآن کی آیت نازل ہو گئی یہیں پر. کیا یاد قرآن کی آیت کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام میں پورے داخل ہو جائیں. پچھلی جو رمقیں ہیں نا، پچھلی باتیں ان کو نہیں باقی رکھنا، وہ سب ختم گزر گیا. اب ایمان اسلام جو ہم سے ریکوائر کر رہا ہے نا، ریکوائر ہے وہی کرنا ہے. جو ہم سے ڈیمانڈ اسلام کر رہا ہے، اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، وہی ہم نے کرنا ہے. اسلام وہی چاہیے، دین وہی چاہیے، مذہب وہی چاہیے، بس بات ختم. اللہ کے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو اسلام ہے. ٹھیک ہے. اگر حالانکہ اس امت سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت لاڈلی امت تھی، بنی اسرائیل، جن کے لیے من و سلوہ اتارا اللہ نے، جن کے لیے سمندر میں رستے بنا دیے رب نے. ٹھیک ہے نا، بڑی لاڈلی امت تھی. لیکن جب محبوب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو اس کی امت کو سب امتوں میں افضل کر دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. قرآن فرما رہے ہیں، ہمارا قرآنی سلسلہ ہے. جڑے رہیں، سنتے رہیں، دیکھتے رہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں اور کس کی باتیں ہو رہی ہیں، کس کی شان بیان کی جا رہی ہے، کس کی شان میں یہ وامنکار ہے، یہ ہماری جو لب ہیں، یہ کس کی شان میں ہونٹ کھل رہے ہیں. یہ شان ہے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام. سب شانیں انہیں کی. اگلے سلسلے میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر. لو پھر آقا علیہ السلام کی گفتگو آ رہی ہے، انشاءاللہ سنتے ہیں. ان کے ذکر کے بغیر ہماری زندگی پوری نہیں ہے، ہماری روٹی پوری نہیں ہوتی. کہتے ہیں وہ روٹی پوری نہیں ہوتی ساری، انہوں نے ذکر کے بغیر ساری روٹی پوری نہیں ہوتی پائی. ہاں ہماری وہ ہے نا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا ہیں. تو ہم تو ان کی گفتگو کرتے رہیں گے جب تک زندہ، جب تک جان میں جان ہے. ان کا ذکر کریں گے اگلے سلسلے میں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص گفتگو کرنے لگیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. ملتے رہیں، بیٹھتے رہیں، سنتے رہیں. ابو امین سید مبین رضا طارق. گوگل پہ چلے جائیں، فیس بک پہ چلے جائیں، واٹس ایپ پہ چلے جائیں، ٹویٹر پہ چلے جائیں، آپ کہیں بھی جائیں، ابو امین سید مبین رضا لکھیں انشاءاللہ آ جائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہمارے یہاں پر عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، جمعہ کی مبارک گھڑیاں ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ. اس وقت حج کو چلے گئے میں، کچھ جا رہے ہیں، کل بھی جا رہے ہیں، پرسوں بھی جا رہے ہیں. دعا کریں ہم بھی چلے جائیں یار. 1440 سن ہجری چل رہا ہے اس وقت. ذیقعدۃ الحرام کی حج کتنی ہو گئی؟ میرا خیال کوئی 26-27 تو ہو گئی ہوگی نا. بس حج کا موسم باہر آ رہا ہے، حج کا مہینہ آ رہا ہے. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی.